الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الحمدللہ ہم نے مخارج حروف کی مختلف کلاسیں مکمل کی ہے۔ آج کی کلاس میں ہم ان تمام مخارج کو ایک جگہ جمع کر کے آسان انداز میں دہرائیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہر حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم 4 باتیں سیکھیں گے۔ پہلا نمبر، مخارج حروف کی 5 بڑے مقامات اور ان سے ادا ہونے والی حروف۔ دوسرا نمبر، ان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ۔ تیسرا نمبر، عملی جائزہ۔ اور چوتھا نمبر، ایک اہم بات سیکھیں گے۔ اب پہلے والی شروع کر لیتے ہیں، مخارج حروف کی 5 بڑے مقامات اور ان سے ادا ہونے والی حروف۔ علم تجوید میں حروف کے مخارج کو 5 بڑے مقامات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا نمبر، جوف یعنی منہ کا خالی حصہ، تو اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ جب یہ حروف اپنے مخصوص شرائط کے ساتھ ہوں، جیسے کہ قال، یقول، قیل۔ دوسرا نمبر، حلق، تو حلق کے 3 حصے ہیں اور ہر حصے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ پہلا نمبر، اقصائے حلق یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کے ساتھ قریب ہے، تو اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں اور وہ 2 حروف یہ ہے حمزہ اور ہا۔ دوسرا نمبر، وسط حلق، اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا بغیر نقطے والا۔ اور تیسرا نمبر، ادنائے حلق یعنی گلے کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، تو اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں اور وہ 2 حروف یہ ہے غین اور خا نقطے والا۔ تیسرا نمبر، لسان یعنی زبان، تو اس سے بہت ساری حروف نکلتے ہیں، جیسے کہ قاف، کاف، جیم، شین، یا، ضاد، لام، نون، را، تا، دال، طا، صاد، زا، سین، ضا، ذال، فا۔ تو یہ سارے حروف یہ لسان سے ادا ہوتے ہیں اور ہر حرف کا اپنا اپنا مقام ہے۔ چوتھا نمبر، شفتان یعنی دونوں ہونٹ، تو اس سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں اور وہ 4 حروف یہ ہے فا، با، میم اور واو، تو یہ 4 حروف دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر، خیشوم یعنی ناک کا بانسا، تو اس سے غنہ ادا ہوتا ہے جو کہ 2 حروف میں پائی جاتی ہے اور وہ 2 حروف یہ ہے نون مشدد اور میم مشدد، جیسے کہ نون مشدد کی مثال ان اور میم مشدد کی مثال جیسے عم۔ اب دوسرے نمبر بات شروع کر لیتے ہیں کہ ان کی یاد کرنے کا آسان طریقہ۔ تو اس کی یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نیچے سے اوپر کی طرف آئیں گے، جیسے کہ پہلا نمبر ہے منہ کا خالی حصہ، تو یہ کوئی خاص حصہ نہیں ہے، تو پہلے نمبر منہ کا خالی حصہ، پھر دوسرے نمبر حلق، پھر تیسرے نمبر زبان، پھر چوتھے نمبر شفتان اور پھر 5ویں نمبر خیشوم۔ اب تیسرے نمبر بات شروع کر لیتے ہیں کہ ان کا عملی جائزہ۔ میں آپ کو 2-3 حروف کی جائزہ لینے کا طریقہ سکھاتا ہوں، تو اس کے بعد پھر آپ نے اپنے آپ سے بھی جائزہ لینا ہے کہ مجھے مخارج حروف یاد ہے یا یاد نہیں ہے۔ جب آپ نے سارے حروف کے مخارج صحیح سے یاد کی ہو، تو جب بھی آپ نے پھر کسی حرف کا جائزہ لینا ہو تو وہ جگہ فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا، جیسے کہ حرف قاف، تو یہ لسان سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح حرف عین، تو یہ حلق سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح حرف با، تو یہ شفتان سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح حرف ضاد، تو یہ بھی لسان سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے ساتھ اپنے آپ سے جائزہ لینا ہے۔ اب چوتھی نمبر بات شروع کر لیتے ہیں کہ ایک اہم بات آپ نے سیکھنا ہے۔ صرف مخرج کا نام یاد رکھنا کافی نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ہر حرف کو اس کی صحیح مخرج سے ادا کریں۔
کیونکہ اگر مخرج بدل جائے تو حرف کی آواز بھی بدل سکتی ہے اور بعض صورتوں میں معنی بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت میں مخارج کا صحیح ہونا بہت اہم ہے۔ اب میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ پہلا نمبر، مخارج حروف کی 5 بڑے مقامات کے نام یاد رکھنا ہے، اور دوسرا نمبر، آپ نے اپنے آپ سے عملی جائزہ لینا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ 2 کام کر لیے تو انشاءاللہ آپ کو سارے حروف کی مخارج یاد ہو جائیں گے۔ الحمدللہ آج ہم نے سارے مخارج حروف کو ایک مختصر انداز میں دہرایا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم صفات حروف کا تعارف سیکھیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کریں، اور میرے چینل البشرا قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔